ابھی چند دن پہلے قادیانیوں کے ایک بندے نے، ایک لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی، دشنام اور گالی گلوچ دیا۔ ہمارے ججز اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہتے ہیں چھوٹا بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ اس کو موقع دیا۔ پوری قادیانیت اس کیس کے پیچھے ہے، اور ہمارے ججز اس کے لیے کہتے ہیں اس قانون ختم نبوت کے لیے، اس کے لیے کیا بناؤ؟ کمیشن بناؤ۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جو ججز، جو حکمران ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ غداری کریں گے، اس قانون کی، رسول اللہ کی عزت کے ساتھ غداری کریں گے، وہ جج ہمیں قبول نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے، اس کے آئین کے وہ جج اس قابل نہیں ہے کہ اس عہدے پہ بیٹھ جائے۔ قانون یہ ہے دنیا کا قاضی۔ آپ نے جرگوں میں آپ گئے ہوں گے، جب لڑائی جھگڑا آتا ہے دو خاندانوں کے درمیان، تو ایک کی بھی سنتے ہیں، دوسرے کی بھی سنتے ہیں۔ انہوں نے صرف قادیانیوں کی بات کو سن لی، مسلمانوں کی بات سنی ہی نہیں ہے، اب فیصلہ صادر کر رہے ہیں۔ لعنت ہو ایسے ججز پر، لعنت ہو ایسے حکمران پہ جو محمد رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اور سن لینا، جو لوگ محمد رسول اللہ کی عزت، ناموس کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اس کرسی سمیت اکاڑ کے پھینک دیں گے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو محمد رسول اللہ کے غدار نہ وفادار بنا دے، ہمارے ججز اور عدلیہ کو محمد رسول اللہ کے غدار نہ وفادار بنا لے۔ اگر محمد رسول اللہ کے عشق نہیں ہے، خدا کی قسم یہ ایمان برقرار نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کیا ہوگا؟ جب یہ ختم نبوت، توہین رسالت، محمد رسول اللہ کی توہین کرنے پہ جرم یہ ختم ہو گیا، تو پھر کل کوئی آدمی کھڑا ہو جائے گا، رسول اللہ کی شان اقدس میں بکواس کرے گا، برے باتیں کرے گا، نبی علیہ السلام کی عزت کو تار تار کرے گا، ہم کہتے قانون اس کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حکمرانوں کو عشق نبی عطا فرمائے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے حکمران ہو، ججز ہو، کوئی بھی ہو، محمد رسول اللہ کے بے وفا ہے، محمد رسول اللہ کے غدار ہے، پروردگار رات آنے سے پہلے اس کو رخصت کر دو اور ذلیل کر دو، اور ہمیں ہمارے نبی کی عزت کو محفوظ فرما، ہمارے نبی کی عزت کو تار تار کرنے والوں کو اس کی عزت کو تار تار کر دے، یا ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں نصیب ہے تو ان کو نیست و نابود کر دو، ہمارے ملک کو، ہمارے حکمرانوں کو پیغمبر کے وفادار بنائے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول کے، اپنے پیغمبر کی سچی عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ لیکن ایک کڑوی بات آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، برا نہ مانے، یہ میں اپنے کو بھی سب کو کہہ رہا ہوں۔ یہ تو ابھی ہو گیا نا کہ محمد رسول اللہ کی عشق، محبت، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا ایمان یہ ہے۔ اور نبی کی توہین کرنا، نبی علیہ السلام کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ رسول کی سنت سے محبت ہو۔ بھائی پیغمبر کی سنت یہ ہے، ہم اپنے جسم پہ محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمارے جسم پہ محمد رسول اللہ کی سنت نہ سجی ہو۔ اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔